معزز ناظرین کرام، الحمدللہ علی احسانہ و فضلہ و کرمہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ الحمدللہ اس نے ہم سب کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سبحان اللہ اپنی امت سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کس قدر محبت کرتے ہیں، قربان جائیے سبحان اللہ ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے، یعنی کہ بچے کو ہر وقت یہ کہتی ہے کہ یہ کام کرو، ایسا کرو، ایسا کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جو پیغام دے رہے ہیں وہ سبحان اللہ یہی پیغام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں آیہ مبارکہ کا نزول فرما کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا نزول فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ پیغام دیا، اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر تم زندگی واقعتاً تم زندگی پرسکون گزارنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی تمہاری زندگی میں صحت اور سلامتی رہے، تمہاری زندگی کے اندر سبحان اللہ تمہاری صحت سلامت رہے، تو تمہیں صحت کی سلامتی بھی چاہیے، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں تم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہو۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر ماشاءاللہ صحت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف پہلوؤں پر کام کیا جا رہا ہے۔ آج کی سائنسی دور ہے، اور دور حاضر کے اندر بھی سبحان اللہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر ریسرچ کر کے آج کی سائنس بھی کامیابیوں کا دعویٰ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ آج اگر یہ کام کرو گے اور ایسا کرو گے، اس کو کھاؤ گے، اس کو استعمال کرو گے، اس انداز سے زندگی گزارو گے، تو تمہاری جو 5 فٹ کی کائنات ہے، 6 فٹ کی کائنات ہے، وہ بہت بہتر رہے گی۔ اور یقیناً ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جوان ہے تو وہ جوان یہ چاہتا ہے کہ میری جوانی کبھی یعنی کہ ختم نہ ہو، اور اسی طریقے سے میں ہمیشہ جوان ہی رہوں، لیکن جوانی پر بھی یقیناً بڑھاپا آنا ہے۔ اور یقیناً ناظرین کرام، ہر شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اگر میں خوبصورت ہوں تو بہت ہی خوبصورت نظر آؤں، اگر میری صحت میں کمزور ہوں تو میں تھوڑا سا اپنے طاقتور اور توانائی میرے جسم میں ہونی چاہیے۔ تو سبحان اللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنا پیارا پیغام دیا کہ اے امتیوں، اگر تم واقعتاً اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو یہ کام کرنے ہوں گے، تم نے اس انداز سے زندگی گزارنی ہوگی۔ ناظرین کرام، طب نبوی کے اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کون سا پیغام دیا کہ جس کی وجہ سے آج امت جو ہے اس طب نبوی سے دور ہونے کی وجہ سے اپنی صحت کو کھو چکی ہے۔ آج معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس کی زندگی کا کوئی روٹین ہی نہیں ہے، اس کی زندگی کا کوئی اصول ہی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اس کی بے ڈھنگی زندگی کو ایک سمت میں ڈھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا پیغام دے کر امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور اگر تم چاہتے ہو تمہاری صحت رہے تو تمہیں سبحان اللہ طب نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی تمہاری صحت بن سکتی ہے۔ ناظرین کرام، قربان جائیے سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانے کا طریقہ بھی سکھلایا، کھانے کے آداب بھی سکھلائے، اور کہا پھر کھانے کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے تم نے اپنے جو نظام انہضام ہے یا نظام آپ کا جو اللہ تبارک، ہمارے استاد محترم ایک فرمایا کرتے تھے حکیم استاد کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ یہ ایک
تھیلی لگائی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک بیگ ہے، اس بیگ کے اندر انسان جو کچھ بھی ڈالتا ہے وہی اثرات سامنے آتے ہیں۔ دور حاضر کے اندر ناظرین کرام نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں کہ اللہ کی پناہ جس کا کبھی نہ آپ نے نام سنے تھے اور نہ میں نے سنے تھے، لیکن آج یہ بیماریاں کیوں جنم لے رہی ہیں؟ اس کی اصل وجہ ہماری جہاں پر ہماری زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی کا نہ تو کھانے کی کوئی روٹین ہے، نہ پینے کی کوئی روٹین ہے، اور نہ ہی سونے اور جاگنے کی کوئی روٹین ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح سمت میں ڈال دیں تو قربان جائیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر کہ اس کے ذریعے سے سبحان اللہ ہماری صحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک غالباً نجاشی نے یا غالباً حبشہ کے یا کسی اور بادشاہ نے ایک حکیم بھیجا، اور وہ سبحان اللہ مدینہ کی سرزمین پہ آیا، اور 6 مہینے تک تقریباً وہ وہیں رہا، اور لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کی نیت سے بادشاہ نے بھیجا۔ 6 مہینے وہاں رہا، اور 6 مہینے کے بعد وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں واپس چلے جاؤں، کیونکہ میرے بادشاہ نے مجھے آقا نے حکم دیا تھا کہ جاؤ وہاں مدینہ کی سرزمین میں لوگوں کا مفت علاج کرو، لیکن میں تو یہاں جب سے آیا ہوں تو یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوا، اس لیے میرے علم کو زنگ لگ رہا ہے، تو مجھے حکم دیجئے کہ میں واپس تشریف لے جاؤں۔ اللہ اکبر! تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہاں بیماری کیسے آ سکتی تھی؟ اور پھر سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاں دنیا میں رہنے کے بقیہ اصول اور بقیہ اصول زندگی سکھا رہے ہیں، جہاں عدل و انصاف کو سکھلا رہے ہیں، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ انسانی صحت جس پر آج کی سائنس ریسرچ کرنے کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ پھل کھاؤ، یہ کھاؤ تو تمہاری صحت بہت بہتر رہے گی۔ ناظرین کرام، آج میں انشاءاللہ ذکر کروں گا سبحان اللہ ایک عظیم پھل کی جانب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبحان اللہ اس کی بڑی تعریف فرمائی اور اسے جنتی پھل قرار دیا، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس پھل کی قسم کھائی ہے، اور کیا ارشاد فرمایا؟ والتین، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی تین کی قسم کھا رہے ہیں، کیوں اللہ کریم والتین، قسم ہے تین کی؟ یہاں اس کے ذریعے اس کی جگہ پر کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن امت کو یہ پیغام دیا سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آیہ مبارکہ کا نزول ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اس میں بہت سی حکمت پوشیدہ ہے، اس میں شفا پوشیدہ ہے۔ لیکن ایمان والے آج تو ماشاءاللہ برگر کھا رہے ہیں، آج تو ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے مختلف قسم کی غذائیں کھا رہے ہیں، اور مختلف قسم کی آج جو ہے وہ ڈرنکس پی رہے ہیں، یعنی کہ جو حلال ڈرنکس کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہیلتھی فوڈ کھایا ہے، اور ہم نے بہت ہیلتھی فوڈ کھایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب بہت زیادہ توانائی حاصل ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یقین جانیے یہ جو تین ہے، یہ جو انجیر ہے سبحان اللہ، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ یہ جنتی پھل ہے، یعنی کہ جنت میں جو پھل ہوں گے نہ تو اس میں گٹلی ہوگی نہ تو اس کا چھلکا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ پھل ایک ایسا پھل ہے کہ جو سبحان اللہ نہ اس میں گٹلی ہے اور نہ ہی اس کے اندر سبحان اللہ نہ ہی تو اس کے اوپر چھلکا ہے، اس کو ایسے ہی کھایا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، میرے ایشین کنٹری سے جو تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ جانتے ہیں کہ انجیر اور الحمدللہ اکثر گھروں میں اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن اہل عرب اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، اور اہل عرب جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔